وجدان اس وسیع و عریض لان میں داخل ہوتا سگریٹ سلگاتے ہوئے ایک دم سے رکا تھا۔ کسی صنف نازک کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز کے وہ تجسس بھرے انداز میں چند قدموں کا فاصلہ طے کرتا لان کے اس حصے کی طرف آیا تھا۔ سامنے ہی ایک معصوم سی لڑکی ایک بلی کے بچے کے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ پورے لان میں گونج رہی تھی۔ وہ ارد گرد سے بے پرواہ اپنے آپ میں مگن تھی۔ وجدان بغور اسے دیکھے گیا۔ وہ جہاں جہاں جاتی وجدان کی نگاہیں اس کے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں بہت گہری سی، بہت پراسرار سی تھیں۔ وجدان صاحب، بڑے صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازم کی آواز پر وجدان کی نگاہوں کا ارتکاز ٹوٹا تھا۔ سنو، یہ لڑکی کون ہے؟ ملازم کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے اس نے اچانک سوال کیا تھا۔ جی، یہ تو ہنا بی بی کی چھوٹی بہن ہے، ابیحہ بی بی۔ ملازم نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ ابیحہ، زیر لب اس کا نام دہراتے وجدان نے سگریٹ پیروں تلے مسلتے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وجدان آج یہاں شاکر صاحب کی بڑی بیٹی ہنا کا رشتہ اپنے ماں باپ کے ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ ایک ضروری کال پر بات کرنے کے لیے باہر لان میں آیا تھا جب وہ لڑکی اس کی توجہ کا مرکز بنی تھی۔ شاکر صاحب اس رشتے سے خاصا مطمئن تھے۔ انہیں وجدان بہت پسند آیا تھا۔ وہ اس کے باروب شخصیت سے خاصا مرعوب ہوئے تھے۔ اس کا اپنا بزنس تھا اور بظاہر وہ بہت ہی سلجھا ہوا سنجیدہ مزاج کا مالک انسان معلوم ہوتا تھا۔ رشتہ طے ہوتے ہی وجدان کے والدین نے چند ہی ہفتے میں سادگی سے نکاح اور رخصتی کی ڈیمانڈ کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ کچھ پرسنل ایشوز کی وجہ سے وہ دھوم دھام سے شادی نہیں کر سکتے، کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے خاندان والوں کو اس شادی کا پتہ چلے۔ ان کی یہ بات شاکر صاحب کو تھوڑی عجیب تو لگی تھی، مگر کیونکہ رشتہ کافی اچھا تھا تو زیادہ پیش رفت نہیں کی تھی۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی ہنا کہیں غائب ہو گئی تھی۔ شاکر صاحب کو اس کا میسج موصول ہوا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ یہ خبر سن کر شاکر صاحب بری طرح آگ بگولا ہوئے تھے۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، سب کچھ طے تھا اور عین شادی سے ایک ہفتہ پہلے ان کی بیٹی ان کی عزت خراب کرتے بھاگ گئی تھی۔ اب وہ وجدان اور اس کے ماں باپ کو کیا جواب دے گا، یہ سوچ کر وہ پریشان ہوئے تھے۔ بالآخر بہت سوچ بچار کے بعد ایک فیصلہ کرتے انہوں نے وجدان کو فون کر کے بلوایا تھا۔ وجدان، ہنا بھاگ گئی ہے اور مجھے بہت افسوس ہے اس سب کا۔ میں شرمندہ ہوا تم سے۔ اگر تم چاہو تو میں اپنی چھوٹی بیٹی ابیحہ کو تمہارے نکاح میں دینے کو تیار ہوں۔ شاکر صاحب کے لچکدار انداز پر وجدان نے گھور کر ان کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، مگر پھر نکاح اور رخصتی آج ابھی اسی وقت ہوگی، کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ پھر سے وعدہ کر کے مکر جائیں۔ وجدان نے طنزیہ انداز میں حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ لیکن آج ایسے اچانک کیسے، اور تمہارے ماں باپ، ان کا کیا؟ اس کی بات پر شاکر صاحب کچھ تذبذب کا شکار ہوئے تھے۔ انہیں میں کال کر کے بلوا لیتا ہوں۔ دلہن کا لباس، جویلری، بیوٹیشن وغیرہ اور قاضی کا بندوبست بھی میں خود کر لوں گا۔ آپ بس اپنی بیٹی رخصت کرنے کی تیاری کریں، باقی سب میں خود سنبھال لوں گا۔ وجدان نے دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے شاکر صاحب کو دیکھا تھا۔ اب کی بار شاکر صاحب اس بات میں سر ہلانے سوا کچھ بول نہ پائے تھے۔ اس طرح کچھ ہی دیر میں ابیحہ کا نکاح وجدان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ وجدان نے اپنے کہے کے مطابق چند ہی گھنٹوں میں تمام انتظامات مکمل کروا دیے تھے۔ دلہن کے لباس میں سجی سوری ابیحہ کو نکاح کے کچھ ہی دیر بعد رخصت کر دیا گیا تھا۔ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے وجدان کی نگاہ جب اچانک سامنے سے آتی اس حسین لڑکی پر پڑی تو اس کی آنکھیں گہری ہوئی تھیں۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک دو منزلہ ماڈرن سے گھر کے پارکنگ لاٹ میں رکی تھی۔ باہر آئیں، وجدان سرد آواز میں کہتے گاڑی سے اترا تھا، جبکہ ابیحہ جو پہلے ہی اس اچانک شادی سے سہمی ہوئی سی تھی، مقابل کے اس اسپاٹ سے انداز میں دیے حکم پر وہ مزید گھبرائی تھی۔ وجدان کو اپارٹمنٹ کی طرف بڑھتے دیکھ کر ابیحہ خود ہی دروازہ کھولتی باہر آئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کے لیے دروازہ کھولے گا، مگر وہ تو حکم دے کر چل دیا تھا۔ اس نے تو پیچھے مڑ کر یہ دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی کہ وہ آ رہی ہے یا نہیں۔ وہ جھجک کر وجدان کی تقلید میں اندر کی طرف بڑھی تھی۔ گھر کا خاموش ماحول واضح کر رہا تھا کہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ ابیحہ خاموشی سے لاؤنج میں آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ سامنے تمہارا کمرہ ہے۔ وجدان نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے اس پر نگاہ ڈالے بغیر خود سیڑھیاں چڑھتا دیکھتے ہی دیکھتے ابیحہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، جبکہ ابیحہ حیران پریشان سی اب اکیلی اس خاموش لاؤنج ایریا میں کھڑی تھی۔ یہ کیسی عجیب شادی تھی کہ دلہن کے استقبال کرنے کے لیے بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کے وہ ماں باپ جو نکاح کے وقت ابیحہ سے سرسری سے ملے تھے، وہ بھی نہ جانے اب کہاں گئے تھے۔ وہ کافی دیر وجدان کے واپس آنے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہیں آیا۔ اسے اس خاموش اور ویران گھر سے
اب عجیب سا خوف اور دہشت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کمرے میں داخل ہوئی تھی جس کا وجدان بول کر گیا تھا۔ کمرہ نہایت ہی آرام دہ اور ماڈرن سا تھا، مگر وہی بے نام سے پراسرار سے خاموشی جو اس پورے گھر کی فضا میں پھیلی ہوئی تھی، وہ ابیہا کو بری طرح خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی جویلری اور میک اپ اتار کر اسی ڈریس میں ہی بستر میں گھس گئی تھی۔ اس کا سوٹ کیس جس میں اس کے کپڑے تھے وہ تو گاڑی میں ہی رہ گئے تھے۔ وجدان مین گیٹ لاک کرتے اوپر چلا گیا تھا اور ابیہا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ باہر جا کر گاڑی سے سامان نکالے، اس لیے وہ ایسے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھکن کے باعث وہ فوراً نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ آدھی رات کو ابیہا کی آنکھ کچھ خوفناک آوازوں کے سبب کھلی تھی۔ وجدان شاید اوپر ہی سو گیا تھا۔ عجیب انسان تھا، اپنی پہلی رات کی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر وہ خود دوسرے کمرے میں تھا۔ پورا گھر کیونکہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے یہ عجیب سی آوازیں بہت واضح سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی زور زور سے دروازہ پیٹ رہا ہو۔ ابیہا کو خوف سے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، مگر ابیہا خوف سے باقی کی رات سو نہیں پائی تھی۔ فجر کے قریب بمشکل اس کی ایک آنکھ لگی تھی۔ صبح 10 بجے ابیہا کی آنکھ کسی کے جگانے سے کھلی تھی۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر عورت کو دیکھ کر ابیہا کی جان میں جان آئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت عرصے بعد کسی انسان کو دیکھا ہو۔ کل کی رات اس کے لیے کسی نائٹ میئر سے کم نہیں تھی۔ بی بی جی، آپ کو صاحب نے ڈائننگ ہال میں ناشتے کے لیے بلایا ہے۔ وہ خاتون جو خود کو میڈ بتا رہی تھی وہ اسے وجدان کا پیغام دے کر چلی گئی تھی۔ ابیہا نے اس کے جاتے ہی اٹھتے ہوئے ایک نظر سامنے موجود اپنے سامان کو دیکھا جو نہ جانے کب اس کمرے میں رکھا گیا تھا، اور پھر ایک آرام دہ لباس نکالتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ وہ کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر باہر ڈائننگ ہال میں آ گئی تھی، جہاں سامنے ہی وجدان ڈائننگ چیئر پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوال تھے۔ وہ بہت کچھ جاننا چاہتی تھی، لیکن وجدان کی بار و پر اسرار سی شخصیت ابیہا کو کچھ بولنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ دیکھو ابیہا، میرا شیڈیول بہت ٹف ہے، سو میرا زیادہ تر وقت آفس میں ہی گزرتا ہے اور مجھے اپنی لائف اور روٹین میں کسی طرح کی مداخلت برداشت نہیں۔ سو آرام سے یہاں رہو۔ یہ میڈ 24 گھنٹے یہاں موجود رہے گی۔ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم انہیں بتا سکتی ہو۔ وجدان نے ناشتہ ختم کرتے ہی گمگیر آواز میں ابیہا سے کہتے ہوئے اٹھنا چاہا تھا، اور آپ کے ماں باپ کہاں ہیں؟ کیا وہ کہیں گئے ہیں؟ اسے اٹھتا دیکھ کر ابیہا نے جلدی سے پوچھا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہوتے، دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ میں بزنس کے سلسلے میں یہاں اکیلا رہتا ہوں۔ وجدان کچھ پل اس کی معصوم آنکھوں کو بغور دیکھتا رہا، پھر اگلے ہی پل لچکدار آواز میں بولتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ تو ہم ان کے پاس کب جائیں گے؟ اس کے بڑھتے قدم ابیہا کے معصوم سے سوال پر ایک پل کو رکے تھے۔ یہ میرے کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کب فری ہوتا ہوں۔ اسے جواب دیتے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر وہ وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ ابیہا اپنے دل میں بہت سے الجھنیں لیے بیٹھی رہ گئی تھی۔ ان کی شادی کو 3 سے 4 ہفتے گزر گئے تھے۔ وجدان اب بھی الگ کمرے میں بلکہ الگ پورشن میں اوپر ہی سوتا تھا، جبکہ ابیہا نیچے اکیلی اس بڑے سے کمرے میں رہتی تھی۔ ان دونوں کی ملاقات زیادہ تر صبح ناشتے وقت ہی ہوتی تھی۔ اس رات کے بعد ابیہا کو کوئی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ یہاں آ کر اسے نیند کچھ زیادہ ہی آنے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ بہت بے خبر ہو کر سوتی تھی۔ ہاں، کچھ عجیب سا ضرور محسوس ہوتا تھا۔ گہری نیند میں ہونے کے باوجود اسے لگتا تھا جیسے کوئی ساری رات اس پر نظر رکھتا ہو، مگر وہ یہ سب اپنا وہم سمجھ کر اگنور کر دیتی۔ اب تو اسے اس رات آنے والی آوازیں بھی اپنا وہم لگنے لگی تھی۔ وجدان سے پوچھ کر اس نے اپنا کالج پھر سے جوائن کر لیا تھا اور ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر جا کر وہ اپنے ڈیڈ سے ملائی تھی اور واپسی پر اپنے کیٹ بھی اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس کا پورا دن کالج اور پھر کالج سے گھر آ کر پڑھائی اور کیٹی کے ساتھ گزر جاتا تھا۔ ابیہا کی لائف روٹین کی طرف آ رہی تھی۔ اس گھر سے آہستہ آہستہ وہ اب مانوس ہونے لگی تھی۔ ہاں، وجدان کی شخصیت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ کبھی اسے بہت ہی پراسرار شخص معلوم ہوتا تھا اور کبھی بہت ہی سنجیدہ مزاج جس کی زندگی کا مقصد صرف کام تھا۔ وہ رات کو سونے کے لیے کمرے میں آتی، فریش ہونے گئی تو پچھلی تمام راتوں کی طرح آج رات بھی ملازمہ اس کے لیے چاکلیٹ شیک کا گلاس لے آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ وجدان کا حکم ہے کہ وہ روز رات کو دودھ پی کر سوئے، اور اسے کیونکہ دودھ کچھ خاص پسند نہیں تھا تو وہ اس کی جگہ چاکلیٹ شیک لیتی تھی۔ وہ شخص ویسے تو انڈائریکٹ اس کی بہت کیئر کرتا تھا، مگر ان دونوں کا تعلق اجنبیوں کی مانند تھا۔ شاید وہ واقعی بہت مصروف رہتا تھا، یا شاید اس کی نیچر ہی ایسی تھی۔ معصوم سی ابیہا کو تو ایسا ہی لگتا تھا۔ آج ابیہا کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے وہ شیک واپس فریج میں رکھ آئی، کیونکہ ملازمہ تو یقیناً اپنے روم میں جا چکی تھی۔
ابھی سے سوئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ ابیحہ نے بے چین ہو کر آنکھیں کھولی تو اگلے ہی پل کسی کو خود پر جھکا ہوا دیکھ کر اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ اچانک ہی لیمپ آن ہونے پر ابیحہ اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر شاک ہوئی تھی۔ اس کے سامنے موجود شخص کوئی اور نہیں، اس کا شوہر وجدان تھا۔ ہے، ریلیکس، کیا ہو گیا ہے؟ یہ میں ہوں وجدان، سب ٹھیک ہے، تم اٹھ کیسے گئی؟ وجدان نے نرمی سے اسے پرسکون کرتے آخری الفاظ پراسرار لہجے میں بولے، جیسے اس کا اٹھنا اس کے لیے باعث حیرت ہو۔ آپ آپ یہاں اس وقت کیسے؟ ابیحہ نے اس کے لہجے پر غور کیے بغیر سوال کیا تھا۔ سوری، میں نے تمہیں ڈرا دیا، میں ابھی گھر آیا ہوں، سوچا اوپر اسٹڈی میں جانے سے پہلے تمہیں دیکھ لوں کہ تم ٹھیک ہو، آرام سے سو رہی ہو۔ اس کے بعد پر ابیحہ نے سامنے گھڑی کو دیکھا جو 12 بجے کا وقت بتا رہی تھی، پھر ایک نظر سامنے بیٹھے اپنے شوہر کو جو آج بالکل الگ الگ تھا، بہت ہی نرم دل اور اپنا اپنا سا۔ اس بار رواب اور پراسرار شخص سے بالکل مختلف، جسے مخاطب کرنے سے بھی ابیحہ ڈرتی تھی۔ وہ اجنبیت کی دیوار جو ان دونوں کے درمیان قائم تھی، آج ابیحہ کو گرتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ اوپر اسٹڈی میں سوتے ہیں؟ اس کے نرم انداز کو دیکھتے ہی ابیحہ نے سوال کیا تھا۔ وہ اوپر کیوں سوتا؟ یہ ان بہت سے سوالات میں سے ایک سوال تھا جو ابیحہ پوچھنا چاہتی تھی، مگر مقابل کی ڈارک پرسنالٹی سے اجازت نہیں دیتی تھی کچھ بھی پوچھنے کی۔ نہیں، میں کام کرتا ہوں اسٹڈی میں، کبھی کبھار جھپکی لے لیتا ہوں مگر سوتا نہیں ہوں۔ وجدان کا لہجہ آج بہت لچکدار تھا، مگر آنکھیں ابھی بھی ویسی گہری ہی تھیں۔ اوہ، کیا آپ سارا دن ساری رات کام کرتے ہیں؟ ایسے تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اس کی بات پر ابیحہ فکر مند ہوئی تھی۔ وجدان نے اس کی فکر پر بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ میرا کام بہت اہم ہے میرے لیے، ویسے بہت نازک سی ہو تم، تمہارے تو قریب آنے سے بھی دل ڈرتا ہے، کہیں ٹوٹ نہ جاؤ۔ دودھ پیتی ہو نا جو عظمیٰ دے کر جاتی ہے؟ وجدان نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ان نرماہٹ محسوس کی تھی۔ اس کی بات پر ابیحہ کے گال سرخ انگارہ ہوئے تھے۔ اس نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تو کیا وہ اس لیے اس کے قریب نہیں آتا تھا کہ اسے اس کی فکر تھی؟ یقیناً تبھی تو وہ اتنی رات کو اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھنے آیا تھا۔ ابیحہ کے ننھے سے دماغ میں موجود تمام الجھنیں جیسے مقابل کے الفاظ نے سلجھا دی تھی۔ کیا آپ روز رات کو مجھے دیکھنے آتے ہیں؟ ابیحہ نے سر جھکائے جھجک کر سوال کیا تھا۔ ظاہر ہے، بیوی ہو میری، تم سے غافل تھوڑی رہ سکتا ہوں۔ ہاں، پہلے کبھی تمہاری نیند خراب نہیں کی، آج نہ جانے تم کیسے اٹھ گئی؟ وجدان کی بات پر ابیحہ دل سے مسکرائی تھی، مقابل بس اپنے کام کی وجہ سے ہی لاپرواہی سے کام لیتا تھا، ورنہ وہ دل سے اس کی فکر کرتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وجدان کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا تھا۔ اچانک سے آنے والی زوردار آواز پر ابیحہ چیخ کر وجدان کے سینے سے لگی تھی۔ اس کی یہ پیش قدمی وجدان کا وجود ہلا گئی تھی، اسے لگا وہ اب کبھی حرکت نہیں کر پائے گا۔ یہ آواز کیسی ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ابیحہ کی سہمی ہوئی آواز پر وجدان ہوش میں آیا تھا۔ ڈرو نہیں، یہ سب نارمل ہے، تمہارے گھر جنریٹر تھا کیا؟ وجدان نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اچانک عجیب ہی سوال کیا تھا۔ نہیں تو ہمارے سوسائٹی میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، ابیحہ نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ ہم خیر، یہاں تو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس لیے میں نے جنریٹر رکھا ہوا ہے، یہ اسی کی آوازیں آتی ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجدان نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے پرسکون کیا تھا۔ کیا سچ میں؟ مجھے لگا یہاں کوئی بھوت رہتا ہے۔ ابیحہ وجدان کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے بولی تھی۔ اسے آسانی سے اپنے باتوں میں آتے دیکھ کر وجدان اب اسے پرسکون دیکھ کر سونے کی تقلید کرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ زندگی اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ وہ دونوں اب بھی دن بھر اپنے اپنے معمولات میں مصروف رہتے تھے، لیکن ان کے درمیان قائم اجنبیت کی وہ جو دیوار اب گر چکی تھی۔ ابیحہ کو اب وجدان سے ایک عجیب سی انسیت محسوس ہونے لگی تھی۔ آج اسٹڈی تھا، آج سنڈے تھا، ابیحہ کا آف تھا، لیکن وجدان آج بھی آفس گیا ہوا تھا۔ ابیحہ چاہتی تھی وہ آج کا دن اس کے ساتھ گزارے، مگر وہ ضروری میٹنگ کا کہتا معذرت کرتے جا چکا تھا، جبکہ ابیحہ آج بری طرح بور ہو رہی تھی، اپنی بیسٹ فرینڈ سے اپنی فیلنگز شیئر کر رہی تھی۔ اپنے دوست کے ہی مشورے پر وہ اچھا سا لنچ آرڈر کرتی اب وجدان کے آفس پہنچ گئی تھی، جس کا ایڈریس وہ عظمیٰ میڈ کے شوہر سے لے چکی تھی تاکہ آج وہ دونوں ساتھ میں لنچ کر سکیں، مگر ریسپشن پر ہی اسے روک کر اس کا تعارف پوچھا گیا تھا۔ اس نے خود کو مسز وجدان بتایا تھا۔ سوری میم، بٹ آپ اندر نہیں جا سکتے، مسٹر وجدان نے کہا ہے ان کی کوئی مسز نہیں ہے، پلیز لیو۔ ریسپشن پر موجود لڑکی کی بات پر ابیحہ شاک ہوئی تھی۔
میں ان کی بیوی ہی ہوں ابیہا. آپ پلیز ایک بار پھر ان کو فون کر کے بولیں کہ ابیہا آئی ہے. ابیہا نے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی. یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، ورنہ وہ کیوں اسے پہچاننے سے انکار کرے گا؟ وہ تو بہت ہی محبت کرتا تھا اس سے. سوری میم، ہم انہیں بار بار تنگ نہیں کر سکتے. آپ یا تو خود ان سے کانٹیکٹ کریں یا پھر یہاں سے چلی جائیں، ورنہ میں سیکیورٹی کو کال کرتی ہوں. اس کی بات پر ابیہا خاموش ہو گئی. وجدان کا نمبر تو اس کے پاس تھا ہی نہیں، نہ اس نے دیا اور نہ ابیہا نے مانگا تھا. وہ خاموشی سے گھر واپس آ گئی تھی اور آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی. دوپہر سے شام ہو گئی تھی اور وہ اپنے کمرے میں بند روتی جا رہی تھی. ملازمہ کے بہت بار بجانے پر بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا. ابیہا دروازہ کھولیں، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ رات کے 8 بجے اس کے کمرے کا دروازہ ایک بار پھر بجا تھا. وجدان کی فکر مند آواز سن کر بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تو مجبوراً وجدان کو ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ کھولنا پڑا. اندر داخل ہوتے ہی ابیہا کی غیرہ ہوتی حالت دیکھ ایک بار تو وجدان بھی دہل اٹھا. ابیہا کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ یہ کیا حالت بنا لی ہے آپ نے اپنی؟ وجدان نے اسے بازو سے پکڑتے اپنے قریب کیا تھا. یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں کتنی خوش تھی کہ آپ کے آفس آ کر آپ کو سرپرائز کروں گی، مگر آپ نے تو مجھے پہچاننے سے انکار کر کے بے عزت کرتے ہوئے ایسے نکالا کہ میں ہی سرپرائز ہو گئی. ابیہا نے ہچکیوں کے درمیان اپنی بات مکمل کی تھی. آپ آفس آئی تھی میرے؟ مگر میں تو آفس میں تھا ہی نہیں. میں تو آج سائٹ وزٹ پر گیا ہوا تھا. یار آئی ایم ریئلی سوری، مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ آپ آنے والی ہیں. وجدان نے اسے گلے لگاتے ہوئے نرمی سے کہا تھا. مگر اس لڑکی نے تو آپ کو میرے سامنے فون کیا تھا اور مجھے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی کوئی بیوی نہیں ہے. اس کی بات پر ابیہا کا رونا ختم ہوا تھا، مگر پھر بھی الجھے ہوئے انداز میں سوال کیا تھا. آفس میں میرا بزنس پارٹنر تھا جو ہماری شادی کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اس لیے اس نے ایسا کہا ہوگا. وجدان کے جواب پر ابیہا چند پل کے لیے بالکل خاموش ہوئی تھی. آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ابیہا نے اسے دیکھتے ہوئے یقین دہانی کرنی چاہی تھی. بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں وہاں ہوتا تو ایسا کچھ کہتا؟ مقابل کے الفاظ پر ابیہا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے سینے پر سر لگا دیا تھا. وہ معصوم سی لڑکی ایک بار پھر اس کی باتوں میں آ گئی تھی. اگلی صبح ابیہا نے اس کے لیے خود ناشتہ بنایا تھا. ان دونوں نے پرسکون ماحول میں ناشتہ کیا تھا. ابیہا وجدان کی باتوں پر اب بالکل مطمئن ہو گئی تھی. آج ابیہا کی فرینڈ کی برتھ ڈے تھی. ان سب فرینڈز نے ایک ریسٹورینٹ میں ٹیبل بک کروائی تھی. ابیہا اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ہی موج مستی میں مگن تھی جب اچانک اسے سامنے ایک شخص کو دیکھتے ہوئے وجدان کا گمان گزرا تھا. وہ اپنی سہیلیوں سے ایکسکیوز کرتی اس ٹیبل کی طرف آئی تھی. ارے وجدان، آپ یہاں؟ کیا اتفاق ہے؟ سامنے ہی وجدان کو دیکھ کر وہ پرجوش انداز میں بولی تھی، جبکہ وجدان کے چہرے کے تاثرات اسے دیکھتے ہی بدلے تھے. یہ لڑکی کون ہے وجدان؟ اس کے سامنے بیٹھے نوجوان نے کافی دلچسپی سے ان دونوں پر ایک نظر ڈال کر سوال کیا تھا. یہ دوست ہے میری، بس سرسری سی دعا سلام ہو جاتی ہے ان سے. اس کے اسپاٹ سے الفاظ پر ابیہا کی آنکھوں میں بے یقینی سی پھیلی تھی. اس نے وجدان کو بغور دیکھا. اسے وہ آج پھر وہی وجدان لگا تھا جو شادی کے پہلے دنوں میں تھا. اجنبی اور نہایت ہی لاپرواہ سا شخص جو اسے جانتا تک نہ ہو. اس کا جوش ایک دم ٹھنڈا پڑا تھا. وہ پیچھے کو ہوتی اچانک ہی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی. مقابل کا یہ رویہ اسے بری طرح ہرٹ کر گیا تھا. گھر آتے ہی وہ ایک بار پھر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی. آج جو کچھ ہوا وہ کوئی وہم نہیں تھا. آج تو اس نے سامنے سے اسے پہچاننے سے انکار کیا تھا. کیا ان کا رشتہ وجدان کے لیے شرمندگی کی باعث تھا؟ ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، وہ بھی والدین کی مرضی سے. پھر کیوں وہ شخص اس پاک رشتے کو گناہ کی طرح چھپاتا تھا؟ اسے یاد آیا اس نے پہلے بھی خود بتایا تھا کہ اس کا بزنس پارٹنر اور اس کے آفس کے لوگ ان کی شادی سے واقف نہیں تھے. اس کا دل آج پھر بہت بھاری سا ہو رہا تھا. وہ کتنی ہی دیر روتی رہنے کے بعد آج ڈنر کیے بغیر ہی سر شام سو گئی تھی. رات اس کی آنکھ اپنے بالوں میں سرسراہٹ محسوس کرتے کھلی تھی. اپنے پاس بیٹھے ہوئے وجدان کو ایک نظر دیکھ کر بھی وہ آنکھیں موند کر رخ پھیر گئی تھی. ناراض ہو؟ بغور اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا. ابیہا نے کوئی جواب نہیں دیا. پوچھو گی بھی نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ وجدان اس کی خاموشی پر پھر بولا تھا، مگر وہ بالکل خاموش تھی. دیکھو ابیہا، میرے بہت سے دشمن ہیں جو کہ مجھے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر میں انہیں اگر اپنی بیوی کا بتا دوں اور انہیں پتہ چل جائے میری بیوی کا، تو یقیناً وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اسی لیے تو یہ شادی نہایت سادگی سے ہوئی ہے اور ولیمہ بھی ہم نے کچھ عرصے کے لیے ڈیلے کر دیا ہے. ان دشمنیوں کی وجہ سے ہی میں اپنے ماں باپ سے دور رہتا ہوں. میں کسی کو یہ نہیں بتا سکتا کہ تم میری بیوی ہو.
وجدان نے ہمیشہ کی طرح ابیحہ کو اپنی باتوں میں الجھایا تھا، اور صدا کی بھولی ابیحہ ایک بار پھر اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شادی کو 1 ماہ گزر گیا تھا۔ آج ابیحہ بہت خوش تھی، اس کا FSC کا بہت شاندار رزلٹ آیا تھا، اس لیے اس نے آج شام میں ایک شاندار سے ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ وجدان سے وہ آج جلدی آنے کا بول چکی تھی، وہ اپنے خوشی اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ وہ کچن میں تمام ڈشز کا جائزہ لینے آئی تو عظمیٰ کے ساتھ عابد، عظمیٰ کا شوہر اور ڈرائیور، کو کھڑا دیکھ کر اندر جانے کے بجائے وہیں ٹھہر گئی۔ عابد اس کا منگوایا ہوا سامان رکھنے آیا تھا۔ عابد: مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے بی بی جی کے لیے، وہ اتنے خوش ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ آج وجدان صاحب کی منگنی ہے تو نہ جانے ان پر کیا گزرے گی۔ عظمیٰ کی بات پر ابیحہ کو اپنے پیروں تلے زمین نکلتی معلوم ہوئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ابیحہ کی آواز پر وہ دونوں میاں بیوی گھبرائے تھے۔ کچھ نہیں بی بی جی، یہ تو کچھ بھی بولتی ہے، میں آپ کا بتایا ہوا سامان لے آیا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ عابد نے فوراً بات سنبھالنی چاہی تھی۔ نہیں، میں نے سب سن لیا، آج وجدان منگنی کر رہے ہیں، لیکن کیوں؟ وہ میرے ہوتے ہوئے ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ابیحہ کے رخسار پر آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے وہاں جانا ہے، میں ایک بار اپنی آنکھوں سے سچائی دیکھنا چاہتی ہوں، اور اس بار میں ان کی کسی بات میں نہیں آؤں گی، چاہے جو بھی وجہ ہو۔ یہ دھوکہ میں کسی صورت معاف نہیں کروں گی، پلیز آپ مجھے وہاں چھوڑ دیں۔ وہ عابد کو دیکھتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ عابد، جو کہ وجدان کا ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا خاص ملازم بھی تھا، وہ اس کے تمام راز اور ارادوں سے واقف تھا۔ وجدان کا ساتھ دے کر وہ خود بھی اپنے ضمیر کے ہاتھوں بے چین سا رہتا تھا۔ آج اس معصوم لڑکی کی حالت دیکھ کر وہ اسے منع نہیں کر پایا، شاید اسی طرح وہ اپنے ضمیر کے بوجھ سے آزاد ہو پاتا۔ جو وہ کرنے جا رہا تھا اس پر وجدان یقیناً اسے معاف نہ کرتا، مگر اس کا ضمیر مطمئن ہو جائے گا۔ گاڑی کچھ ہی دیر بعد ایک بڑے سے بنگلو کے سامنے رکی تھی۔ ابیحہ نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے نیچے اترتے ایک نظر اس عالیشان سے بنگلو پر ڈالی تھی۔ وہ تو کہتا تھا کہ اس کا گھر دوسرے شہر میں ہے، تو وہ جھوٹ تھا۔ عابد کی وجہ سے اسے آسانی سے اندر جانے دیا گیا تھا۔ وہ چلتے چلتے اس بنگلو کے بڑے سے وسیع لان میں آ گئی تھی، جہاں کسی تقریب کا اہتمام نہایت ہی شاندار طریقے سے بہت بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا۔ ابیحہ کو اپنا سادہ سا نکاح یاد آیا تھا، ان کا رشتہ چھپانا یاد آیا تھا۔ ایک اور فریب، اب اس شخص کی ہر بات جھوٹ لگنے لگی تھی۔ وہ مہمانوں کے بیچ سے گزرتی ہوئی اب سامنے ہی خوبصورتی سے سجائے اسٹیج کی طرف آئی تھی۔ سامنے ہی وہ ستمگر کسی اور کے پہلو میں بیٹھا تھا، چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور اسپاٹ سا تھا۔ ابیحہ اسٹیج پر خاص فاصلے پر مگر بالکل اس ستمگر کے سامنے کھڑی اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھے گئی۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو انگوٹھی پہنائی تو ہر طرف تالیوں اور ہوٹنگ کا شور بلند ہوا تھا، اور اس شور میں بھی ابیحہ کو اپنے دل میں سناٹے سے اترتے معلوم ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال پر بہے تھے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ چلا کر یہ سب روکنا چاہتی تھی، وجدان کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، مگر اس میں جیسے ہمت ہی نہ ہوئی تھی۔ سب کچھ تو واضح تھا، اب کیا بچا تھا پوچھنے کے لیے، کہنے کے لیے؟ سب کچھ جھوٹ تھا، فریب تھا۔ وجدان نے یوں ہی نگاہ سامنے اٹھائی تو اس کی آنکھیں ابیحہ کو دیکھ کر ساکت ہوئی تھیں۔ آج پہلی بار وجدان کی پراسرار آنکھوں میں ایک الگ سا تاثر بیدار ہوا تھا۔ وہ تھا خوف کا تاثر، کچھ بہت قیمتی کھو دینے کا خوف، جو اسے اپنی رگوں میں سرایت کرتا محسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً سے کھڑا ہوا تھا۔ وجدان بیٹا، کیا ہوا؟ کھڑے کیوں ہو گئے؟ اسے یوں اچانک اٹھتے دیکھ کر اس کے گھر والے بھی پریشان ہوئے تھے۔ اس کی ماں فوراً اس سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ وجدان کچھ بولنے کی حالت میں نہیں تھا۔ وہ یک ٹک اسٹیج کے سامنے کھڑی ابیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اس کے گھر والے بھی سامنے کھڑی اس انجان لڑکی کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جس کا آنسوں سے بھیگا چہرہ اور شکوے کرتی آنکھیں بہت کچھ واضح کر رہی تھی۔ گھر والے اس عجیب صورتحال پر تذبذب کا شکار ہوئے تھے۔ ابیحہ خود کو سنبھالتے ہوئے، سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے پلٹتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ وجدان اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا، دل گواہی دینے لگا کہ اگر آج اسے جانے دیا تو شاید کچھ بہت برا ہو جائے، سب ختم ہو جائے۔ وجدان اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، اسے روکنا چاہتا تھا، مگر گھر والوں کو پریشان دیکھ کر وہ خاموشی سے دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس نے گھر والوں کو بھی اپنے جھوٹ سے بظاہر مطمئن کر لیا تھا، جس پر وہ مطمئن ہوئے یا نہیں، لیکن خاموش ضرور ہو گئے تھے۔ وجدان کچھ دیر ہی وہاں ٹک پایا تھا، پھر ضروری کام کا بہانہ بنا کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ وہ ابیحہ کو منا لے گا، وہ بہت ہی بے وقوف سی لڑکی تھی، اس کی باتوں میں آسانی سے آ جاتی تھی۔ اس نے خود کو تسلی دی تھی،
مگر ضروری نہیں ہر بار ویسا ہی ہو جیسا ہم چاہتے ہیں۔ ابیحا روتی ہوئی عابد کے ساتھ واپس گھر آ گئی تھی۔ وہ اپنی کیٹی کو یہاں نہیں چھوڑ سکتی تھی، اسی لیے اسے لینے اس گھر میں واپس آئی تھی، ورنہ وہ کبھی ادھر واپس نہیں آتی۔ وہ روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ کارنر میں بنے روم کا لاک کھلا دیکھ کر وہ رکی تھی۔ یہ کمرہ ہمیشہ لاک رہتا تھا۔ اس نے ایک دو بار عظمیٰ سے اس کمرے کے بارے میں پوچھا تھا، مگر عظمیٰ ہمیشہ لا علمی کا اظہار کرتی۔ آج اسے کھلا دیکھ کر وہ نہ جانے کس احساس کے تحت اس دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے سے سیڑھیاں نظر آئی تھی جو کہ نیچے کی جانب جاتی تھی۔ وہ بے اختیار سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی۔ سامنے ایک اور دروازہ تھا جسے کھولتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ آپی؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی بہن ہنا تھی۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کے ڈیڈ نے تو بولا تھا وہ کہیں گئی ہوئی ہے۔ کھٹکے کی آواز پر کمرے میں موجود دونوں نفوس ابیحا کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ عظمیٰ جہاں ابیحا کو سامنے پا کر گھبرائی تھی، وہیں پر ایک ماہ بعد اپنی بہن جو سامنے پا کر ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ بھاگ کر اس کے گلے لگی تھی۔ ابیحا، میری گڑیا تم یہاں کیسے؟ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ تمہیں بھی قید کر دے گا، وہ بہت ہی شفاق انسان، وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ ہنا نے اچانک اس سے الگ ہوتے فکر مندی سے اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ آپی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ تو دوسرے شہر گئی ہوئی تھی اپنی دوست کی شادی پر، آپ یہاں کیسے؟ ابیحا نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا تھا۔ عظمیٰ جو کہ ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، اس انکشاف پر کہ وہ دونوں بہنیں ہیں، وہ شوق ہوئی تھی۔ ابیحا کی نازک طبیعت کے باعث شاکر صاحب نے اسے اس کی بہن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، نہ ہی یہ بتایا تھا کہ اس کی شادی اسی شخص سے ہوئی ہے جس کے ساتھ اس کی بہن ہنا کا رشتہ طے ہوا تھا۔ مجھے اس نے یہاں قید کر رکھا ہے کیونکہ مجھے اس کی سچائی پتہ چل گئی تھی، اسی لیے اس نے مجھے یہاں بند کر دیا۔ ہنا کی بات پر ابیحا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کس کی بات کر رہی تھی؟ آخر اس کی بہن کو کوئی کیوں قید کرے گا؟ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ ابیحا نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ وجدان، وجدان کی بات کر رہی ہوں۔ وہ مجھ سے شادی ہمارے ڈیڈ کے شیئرز ہتھیانے کے لیے کر رہا تھا۔ اس کی ڈیڈ سے کوئی دشمنی تھی، وہ اس شادی کے ذریعے ڈیڈ کا بزنس تباہ کر کے مجھے طلاق دے دیتا۔ میں نے ایک ریسٹورینٹ میں اتفاقاً اس کی باتیں سن لی تھی، اس لیے اس نے مجھے یہاں قید کر دیا۔ ہنا نے روتے ہوئے مختصر سا اسے تمام معاملہ بتاتے اس کے سر پر دھمکا کیا تھا۔ تو ہمدان وہی شخص تھا جس کا رشتہ پہلے اس کی آپی کے لیے آیا تھا، مگر جب اس کی آپی کو اس کی اصلیت معلوم ہوئی تو اس نے اپنے مقصد کے لیے اس سے شادی کر لی۔ مطلب یہ رشتہ، یہ شادی، یہ سب ایک جال تھا اس کے والد کو پھنسانے کا، اس نرم انداز، اس کا محبت جتانا، سب فریب تھا۔ وہ اسے استعمال کر رہا تھا اپنے مقصد کے لیے، اور یقیناً مقصد پورا ہوتے ہی وہ اسے بھی طلاق دے دیتا۔ دوسری جانب وجدان گھر آتا بیسمنٹ کا دروازہ کھلا دیکھ کر کسی انہونی کے خوف سے بیسمنٹ کی طرف بڑھا تھا۔ نیچے آتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر وہ وہیں رک گیا تھا۔ تم تم دھوکے باز انسان، کتنا بڑا دھوکا دیا ہے مجھے، میرے ڈیڈ کے خلاف استعمال کیا تم نے۔ میں تمہیں اس سب کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، اور اب میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گی۔ میں اپنی بہن کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہوں، تمہیں ڈائیورس پیپرز بہت جلد مل جائیں گے۔ اس معصوم اور ڈرپوک سے ابھی ہمیں نہ جانے کیسے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ ڈٹ کر وجدان کے آگے کھڑی تھی۔ اس کی آخری بات وجدان کو آگ لگا گئی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا؟ وجدان کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ اس کے سرد لہجے پر ابیحا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سے محسوس ہوئی تھی۔ تم مجھے قید نہیں کر سکتے، ابیحا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ یہ تمہارا وہم ہے میری جان، تم ابھی مجھے جانتی ہی کہاں ہو۔ اب جب تم جان ہی گئی ہو سب، تو جان لو کہ اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد تمہاری بہن کو تو آزاد کر دوں گا، مگر تمہیں ساری عمر میری قید میں رہنا ہوگا۔ وجدان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جنونی لہجے میں کہتے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور اوپر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ رکو، یہ تم کیا کر رہے ہو میری بہن کے ساتھ؟ چھوڑو اسے، وہ بہت معصوم ہے، اسے اس سب میں مت گھسیٹو۔ ہنا تڑپ کر اپنی بہن کی طرف بڑھی تھی، مگر تب تک عظمیٰ وجدان کے اشارے پر باہر نکلتی دروازہ بند کر گئی تھی۔ وجدان ڈری سہمی ابیحا کو اوپر لاتا اپنے کمرے میں بند کر گیا تھا۔ ابیحا کو آج پہلی بار وجدان سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وجدان اسے بیڈ پر دھکیل کر اس پر جھکا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابیحا نے کانپتے لہجے میں سوال کیا تھا۔ وہی جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ آج میں تمہارے وجود پر اپنے چھاپ چھوڑتے ہوئے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا، تاکہ تم مجھ سے دور جانے کا خیال ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دو۔
تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ اس کے دور جانے اور طلاق کی بات پر وجدان کو پاگل کر گئی تھی۔ وہ شدت بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس پر جھک گیا تھا۔ اس کے الفاظ اور لہجے کے برعکس اس کے لمس میں بلا کی نرمی اور احتیاط تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس سے ذرا سی سختی دکھانے پر وہ ٹوٹ جائے گی۔ دوسری طرف وجدان کے گھر والے آج ہونے والے واقعے کے سبب کشمکش کا شکار تھے۔ گیٹ کیپر سے معلوم ہوا تھا کہ اس لڑکی کو عابد لے کر آیا تھا۔ وجدان کے والد شاہد صاحب نے عابد کو فوراً بلوایا تھا۔ عابد نے کچھ پس و پیش کے بعد تمام معاملہ ان کے گوش گزار کر دیا تھا کہ کیسے وجدان نے ظالم ماں باپ کو ساتھ لے جا کر رشتہ طے کیا تھا۔ پھر اس لڑکی کو جب اچانک سچ معلوم ہوا تو اسے قید کر کے اس کی چھوٹی بہن سے شادی کر لی۔ اس کے گھر والے یہ سب سن کر شوق رہ گئے تھے۔ شاہد صاحب تو بیٹے کے ان کرتوتوں پر غصے سے آگ بگولا ہو گئے تھے۔ وجدان اسے کمرے میں قید کرتا صبح ہوتے ہی جا چکا تھا۔ ابیحا کل رات کے بعد سے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ کل کا دن اس کے اعصاب پر خاصا بھاری گزرا تھا۔ عظمیٰ، میری آپی کیسی ہیں؟ اور وجدان کے میرے ڈیڈ سے کیا دشمنی ہے؟ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ عظمیٰ ناشتہ لائی تو ابیحا کو اپنی بہن کا خیال آیا تو وہ فوراً بولی، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ وجدان صاحب نے ان کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ان کا کھانا پانی تمام ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ بس اس کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا وہ آپ کی بہن ہے، بس اتنا پتا تھا کہ وجدان صاحب کے کسی دشمن کی بیٹی ہیں۔ وجدان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو ہنا بی بی کے بارے میں پتہ چلے، اسی لیے میں وجدان صاحب کے کہنے پر آپ کے شیک میں نیند کی دوا ملاتی رہی ہوں۔ مجھے معاف کر دیں بی بی، مگر میں مجبور ہوں۔ عظمیٰ کے انکشاف پر ابیحا ساکت ہوئی تھی، اور ابھی نہ جانے کتنے فریب تھے جو اس شخص نے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے دیے تھے، اور وہ بے وقوف ہر بار اس کے نرم انداز پر اس کے ہر جھوٹ پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتی تھی۔ وجدان گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی اپنے باپ کو بیٹھا دیکھ کر چونکا تھا۔ ڈیڈ، آپ یہاں اچانک سب خیریت ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شاہد صاحب اکثر بیمار رہتے تھے، اس لیے وجدان کی پہلی توجہ اسی جانب گئی تھی۔ وہ لڑکی کہاں ہے وجدان؟ وجدان کے والد نے سخت انداز میں سے دیکھا۔ کون لڑکی ڈیڈ؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اپنے ڈیڈ کی بات پر وجدان نے ناسمجھی سے نہیں دیکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ابیحا کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جس سے تم نے دھوکے سے نکاح کیا ہے، اور اس کی بہن کے بارے میں جسے تم نے اغوا کر رکھا ہے۔ شاہد صاحب کی بات پر وجدان کچھ لمحے تو کچھ بول نہ سکا۔ ڈیڈ آپ، وجدان نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ شاہد صاحب اس کی بات تیزی سے کاٹ گئے تھے۔ خبردار جو مجھے ڈیڈ بلایا تھا، میرا تم جیسا درندہ صفت بیٹا نہیں ہو سکتا جو معصوم لڑکیوں سے دشمنی نبھاتا ہے۔ شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ آخر کہاں میری تربیت میں کمی رہ گئی جو تم اس قدر گھٹیا پن پر اتر آئے ہو؟ شاہد صاحب کی باتوں پر وجدان تڑپ اٹھا تھا۔ اپنے باپ سے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ یہ سب اس نے اپنے باپ کی خاطر ہی کیا تھا۔ عظمیٰ، بتاؤ مجھے، کہاں چھپا رکھا اس بے غیرت نے ان دونوں بہنوں کو؟ عظمیٰ ان کے خاندانی ملازمہ تھی، جیسے وجدان کی ماں نے ہی ادھر اپنے بیٹے کے کہنے پر کچھ وقت پہلے بھیجا تھا۔ جب وجدان نے ہنا کو اغوا کیا تھا تبھی عظمیٰ کو یہاں اس کی دیکھ بھال کے لیے بلایا تھا۔ بڑے صاحب، ابیحا بی بی اوپر ہیں وجدان صاحب کے کمرے میں، اور ہیرا بی بی نیچے بیسمنٹ والے کمرے میں ہیں۔ عظمیٰ خود ان معاملات سے گھبرائی ہوئی تھی۔ شاہد صاحب کے پوچھنے پر وہ فر فر سب بتا گئی تھی۔ شاہد صاحب کے کہنے پر عظمیٰ ان دونوں بہنوں کو لے آئی تھی۔ ابیحا اور ہنا دونوں ہی سامنے وجدان کے ساتھ کسی اجنبی کو دیکھ کر سہمی تھیں۔ میں آپ دونوں سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے بیٹے نے آپ دونوں کو تکلیف پہنچائی، اور میں اس سب سے غافل رہا۔ میرا ڈرائیور آپ کو صحیح سلامت آپ کے گھر تک پہنچا دے گا۔ اگر ہو سکے تو مجھے اور میرے بیٹے کو معاف کر دینا بچے۔ شاہد صاحب نے سر جھکا کر شرمندگی سے کہا تو ابیحا اور ہنا حیران ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص وہ نہیں تھا جو ہنا کا ہاتھ مانگنے اور ابیحا کے نکاح کے وقت وجدان کا باپ بن کر آیا تھا۔ وجدان مٹھیاں بھیجتے بت بنا کھڑا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ابیحا کو کسی صورت جانے نہیں دے گا، مگر اپنے ڈیڈ سے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ ان کے خلاف وہ کچھ نہ بول سکا۔ ابیحا اور ہنا کو گھر آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ شاکر صاحب کو ڈرائیور نے شاہد صاحب کی طرف سے معذرت کرتے ہوئے تمام معاملات سے آگاہ کیا تو وہ شاہد صاحب کا نام سن کر وہ چونکے تھے۔ شاکر صاحب نے اپنی بیٹیوں کو سب حقیقت بتا دی تھی۔ شاہد صاحب ان کی ایک امیر کبیر دوست تھے، جبکہ خود شاکر صاحب مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔
شاہد صاحب نے نہ صرف ان کو اپنی کمپنی میں جاب دی تھی بلکہ اپنے بزنس میں شیئر ہولڈر بھی بنایا تھا، مگر شاکر صاحب نے اپنی لالچ کی وجہ سے ان کا احسان مند ہونے کے بجائے ان کے مخالفین کے ساتھ مل کر ان کے خلاف ایک گھناؤنا کھیل کھیلا، جس کی وجہ سے بورڈ ممبرز نے شاہد صاحب کو انہی کی کمپنی سے بے دخل کر دیا اور ان کے شیئرز بھی بورڈ ممبرز میں تقسیم کر دیے۔ شاہد صاحب یہ صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے کوما میں چلے گئے۔ وجدان اس وقت 8 سال کا تھا۔ اس کے باپ کے کوما میں جاتے ہی شاہد صاحب کے مخالفین نے ان کی فیملی پر اٹیک کیا، جس کی وجہ سے ان کو اپنا گھر چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھانی پڑی۔ اس کے ڈیڈ ایک عام سے ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، جبکہ وہ معصوم سا بچہ اپنی اور اپنی ماں کی جان و عزت بچاتا سڑکوں کی زینت بن گیا تھا۔ وہ تو بعد میں اس کے تایا جو باہر ملک میں رہتے تھے، ان کو جو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور اپنے بھائی کا علاج کروایا اور ان کا گھر، بنگلو اور دیگر پراپرٹی واپس حاصل کر لی، لیکن ان کی ساکھ اور کمپنی برباد ہو گئی۔ شاہد صاحب نے تو بدلہ لینے کے بجائے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا، مگر وجدان کو جب بڑے ہونے پر اس سب کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ خاموش نہ رہ سکا۔ شاکر صاحب کی بات سن کر دونوں ہی بہنوں کو اپنے والد کے اس عمل پر افسوس ہوا تھا۔ ابیہا جو سوچ رہی تھی کہ گھر پہنچتے ہی طلاق کے پیپرز بنوائے گی، اپنے والد کی زبانی حقیقت سن کر وہ خاموش رہ گئی۔ جو کچھ ان کے باپ نے وجدان اور اس کی فیملی کے ساتھ کیا تھا، اس کے بدلے میں وجدان نے تو بظاہر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس کی بہن کو قید ضرور کیا تھا، مگر اس پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا تھا۔ 3 ٹائم کا کھانا، آرام دہ کمرہ اور اس کے علاوہ اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا تھا، جبکہ ابیہا کو بھی جسمانی یا ذہنی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اور شاہد صاحب کا ظرف دیکھ کر وہ دونوں بہنیں حیران تھیں۔ دوسری جانب ان دونوں بہنوں نے جانے کے بعد وجدان کے والد بھی اسے اپنی شکل نہ دکھانے کا کہتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ پیچھے وہ خالی ہاتھ تنہا بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس کے بدلے اور نفرت نے سب ختم کر دیا تھا۔ اس سے اس کی پہلی نظر کی محبت چھین لی گئی تھی۔ آج وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی تو وجدان کا احساس ہو رہا تھا وہ معصوم سی لڑکی تو پہلی نظر میں ہی اس کے دل میں گھر کر گئی تھی، مگر اس نے اپنے بدلے اور نفرت میں اسے کھو دیا تھا۔ وہ چلتا ہوا ابیہا کے کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں ہر طرف اس کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ وہ وہی گھٹنوں کے بل بیٹھتا گیا تھا۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے، سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، آج اسے قدرت نے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ پچھتاؤ کے سمندر میں غوطہ زن وہ مضبوط مرد آج اپنی انا کا علم بلند کرتا کرتا تنہا رہ گیا تھا، اور یہ تنہائی اس کی جان نکال رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اس کے بیڈ کی جانب دیکھا تھا، جہاں وہ ساری رات اسے سوتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ سکون آور ادویات یا زیر اثر بے خبر سوتی تھی، اور وجدان جب کہتا تھا کہ وہ ساری رات ضروری کام کرتا ہے، تب ابیہا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ضروری کام اسے ساری رات بیٹھ کر دیکھنا ہو سکتا ہے۔ وہ تو شاید یہ بھی نہیں جانتی ہوگی کہ پہلی رات بھی وہ اس کے کمرے کے باہر ہی بیٹھا رہا تھا۔ وہ تو اب اس سے نفرت کرتی ہوگی، اور اس نے اتنے جھوٹ بولے تھے، اتنے فریب کھیلے تھے کہ اب وہ اپنی سچی محبت کا اظہار بھی کرتا تو شاید وہ یقین نہ کرتے۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے اعتبار کا قتل کیا تھا۔ دوسری جانب ابیہا بھی اداس سی اپنے کمرے میں بند تھی۔ وہ ایک شخص اس کی زندگی کے تمام رنگ چھڑا گیا تھا۔ اس کے بغیر اب زندگی بے رنگ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ تو اسے بھول کر اب یقیناً اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا ہوگا، بہت جلد شادی بھی کر لے گا، جیسے اس کے ہوتے ہوئے منگنی کر لی تھی۔ کیا اسے کبھی یاد بھی آئے گا کہ اس کی زندگی میں کوئی ابیہا نامی لڑکی بھی آئی تھی؟ شاید نہیں۔ اور پھر جو کچھ ان کے باپ نے کیا تھا، اس کے بعد تو وہ نفرت کرتا ہوگا اس سے۔ اس کے باقی تمام جھوٹ کی طرح اس کی وہ محبت بھی ایک فریب تھی۔ یہ بات سوچ کر ہی اسے رونا آنے لگتا تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اپنے ڈیڈ سے ان دونوں بہنوں کی بات چیت بند تھی۔ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہوئے حادثے اور شاہد صاحب کا ان کی بیٹیوں کو ان کے کرتوتوں کے باوجود بچانا ان کو ضمیر کی عدالت میں بری طرح شرمندہ کر گیا تھا۔ انہوں نے شاہد صاحب کے شیئرز ان کو واپس کرتے ہوئے ایک پریس کانفرنس کرتے آج سے چند سالوں پہلے ہوئے واقعے کی حقیقت سب کے سامنے رکھ کر شاہد صاحب کی عزت پر لگا داغ ختم کر دیا تھا۔ ہاں، اس سب کے بعد ان سے ان کا سب کچھ چھن گیا تھا، بس ایک یہ گھر جو کہ انہوں نے اپنی جاب سے خود بنوایا تھا، اور چند دکانیں جو کہ ان مرحوم والد نے اپنی حلال کمائی سے بنائی تھی، باقی بچ گئی تھے۔ حقیقت یہی ہے کہ حلال طریقے سے کمائی گئی شے میں ہمیشہ برکت برقرار رہتی ہے، اور حرام کا مال جیسے آتا ہے ویسے ہی چلا بھی جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ تباہیاں ضرور لے کر آتا ہے۔ کیسی ہو؟
وہ اس وقت لان میں بیٹھی خاموشی سے اپنی کٹی کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جب اسے اچانک آواز پر بے یقین سے پیچھے دیکھا تھا۔ جانتا ہوں کہ نہایت ہی چال باز انسان ہو، جو کیا وہ معافی کے قابل نہیں، مگر کیا ایک موقع بھی نہیں مل سکتا؟ وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا، اس کی خاموشی پر پھر سے بولا تھا، آپ کی تو منگنی ہو چکی ہے، اب یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ میرے ڈیڈ آپ کے ڈیڈ کے شیئرز اور ان کی عزت لوٹا چکے ہیں، اب آپ یہاں مجھ سے کیا لینے آئے ہیں؟ اس کی آواز میں شکوہ تھا۔ اس بار تمہیں لینے آیا ہوں، اپنے اصلی پیرنٹس کے ساتھ۔ ان کو منانے میں 1 ماہ لگ گیا، ورنہ رو میں ایک دن بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور وہ منگنی تو گھر والوں کے کہنے پر کر رہا تھا۔ اس کی بات پر ابیہ کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو دن آفس میں اور رات اسٹڈی میں گزار دے۔ ابیہ نے منہ پھلا کر اصلی معصومیت سے کہا، تو اس کے جواب پر وجدان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ یعنی اگر دن رات آپ کے پہلو میں گزاروں تو قبول کر لیں گے مجھے؟ وجدان کی بات پر ابیہ کے گال سرخ ہوئے تھے۔ یقین کریں، آپ نے پہلی نظر میں ہی اس دل کو اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ میں تو بس اس بے قابو دل سے گھبرا کر آپ سے دور رہتا تھا۔ اسے بلش کرتے دیکھ کر وجدان نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تھا۔ ابیہ نے ایک نظر اسے دیکھتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، تو وجدان دل سے مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔